بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ مقصود صرف آواز لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرے بعد آپ جس طرح مرضی آپ چلائیے گا، لیکن میں اس میں آسودگی، اگر تو دوستوں کو آواز نہیں پہنچ رہی پھر تو آواز ہم تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں۔ نہیں، آواز تو آ رہی، کافی آواز، اتنی آواز کیا کرنی ہے؟ آپ کو آ رہی شاہ صاحب؟ اچھا، تھوڑی سی آواز پھر کھول دیں آپ، اور سادہ بھی اور کر دیں ذرا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حاضرین مجلس، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو پڑھا ہے، وہ رشتوں کی قدریں کھو چکا تھا، تو حضور نے آ کر کے انہیں رشتوں کی قدریں سکھائیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بیٹی کو منحوس کہتے تھے، بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں کہ آقا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے، اور اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہ بات ساری تفصیل سے سنائی کہ میں اپنی بیٹی کو کنویں پر لے گیا اور اس کو دھکا دیا، اور وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا اباتا ہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ میرے نبی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ بتاؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا تھا، دھکا دیا تھا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا حضور اس نے مجھے کہا کہ میرے ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، بیٹی کو منحوس کہتے تھے۔ میرے نبی نے آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو حضور اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے ہیں۔ اور میرے نبی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پر فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ ساسا بن ناجی المجاشی عرب کا بہت بڑا شاعر ایمان لانے کے بعد عرض کرتا ہے آقا میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے۔ میں نے ان کے ظالم باپوں کو فدیہ دے کے، گابر روٹھنیاں دے کے، کیونکہ شاعر کا دل ہوتا ہے بڑا گداز، وہ تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑتا، دل کا اتنا نرم ہوتا ہے، تو کہا میں نے
بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے. کیا وہ اچھا عمل جو میں نے اس زمانے میں کیا اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا مجھے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اس کا صلہ دے تو دیا ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا. بعض کا جہالت کے زمانے کا اچھا عمل بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. تو میرے نبی نے آ کے بیٹی کو عزت عطا فرمائی. یہاں ذرا رکیے گا دوست. میں اور آپ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، معذرت سے کہوں گا، وہ ساغر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے. ہم آج پھر اندھیروں میں چلے گئے. میرے نبی نے رشتوں کی قدریں بتائیں. ہم میاں والی کا وہ صفاق باق نہیں بھول سکتے جس نے 5 دن کی ننھی کلی کو گولی سے اڑا دیا تھا. اس کا جرم کہ وہ بیٹی تھی. آج سسرال میں اس عورت کی عزت کم نہیں جس کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا سسرال میں ایسی عورتوں کو طلاق ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی کہ اس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں فیصل آباد ہے. مجھے ایک بڑھیا نے کال کی مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد نہیں ہے؟ تو مجھے کہتی 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سسرال والوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا یار. بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے. میں پچھلے دنوں ادھر ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ حضرت دعا کرو اللہ مجھے اولاد سے نوازے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار. اولاد کو اسائی پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. میں نے اس کے لیے دعا کر دی، لیکن جو تڑپا دینے والی شاہ جی بات ہے نا، اس نے کہا کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہیں. اس میں بتائیے گا میرے بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو نہ دے. ہم کون ہوتے ہیں یہ اختیار رکھنے والے کہ اس کو جب چاہے فارغ کر دے؟ تو میرے نبی نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں بہن کی کوئی توقیر نہیں تھی. اس معاشرے کا بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ کوئی میرا بہنوئی بنے، برداشت ہی نہیں کرتے تھے. تو میرے نبی نے آ کے بہن کو عزت عطا فرمائی. حضور کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی. سیدہ حلیمہ کی بیٹی ہیں. جس قبیلے میں نکاح ہوا تو جنگ ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے. میں مختصر کر رہا ہوں. تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی قبیلے کے سردار ساتھ لے کے. جب بہن حضور کے ہاں آئی تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا. فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں. میرے نبی فرماتے اس کام کے لیے آئی ہو؟ عرض کی جی بھائی جان. تو حضور فرماتے اس کام کے لیے آپ کو زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ پیغام بیچتی، میں محمد سارے کے سارے چھوڑ دیتا. بھائی جان سب کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک چھوڑنے آئے. صحابہ کو جمع کیا. فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا. عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنیں جب بھائیوں کے دروازوں پر آتی ہیں نا تو بھائی خالی ہاتھ نہیں بیٹھتے. بھائی جان اپنی بہنوں کی جھولی بھریا کرو یار. یہ جب آپ سے ملنے آتی ہے نا تو ان کی خدمت کیا کرو. بعض کا ہم کہتے ہیں ہماری بہن جہاں شادی کی ہے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، یہ 500 ہزار کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور بھائی جان آپ کو کیا پتا جب یہ سسرال جا کے بتاتی ہے نا میرے بڑے بھرا نے دیتے نے، میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے، اس میں طاقت بڑی ہے بھائی. ویسے بھی بہنوں کی خدمت کرنے سے اللہ رزق میں برکت ڈالتا ہے. 3 وظیفے جس سے رزق بڑھتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا غربت ہے. میرے نبی نے فرمایا گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. وہ صحابی کہتے ہیں میں بھی امیر ہوا اس وظیفے کی برکت سے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. دوسرا وظیفہ کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. روزانہ کھلانے کی پوزیشن ہے، روزانہ کھلاؤ. روزانہ نہیں کھلا سکتے ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھلایا کرو. لیکن کھانا بھوکے کو کھلایا کرو. رجے نو رجے کھوا رہے، آج میری باری کل تیری باری، یہی کچھ ہوتا ہے نا. اور پھر جو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں نا غربا کو، میں یہاں توجہ دلاؤں گا، کھانا کھلاتے ہوئے عزت نفس کا ضرور خیال رکھیے گا. جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا نا، میں معذرت سے کہوں گا وہ ترغیب نہیں ہوتی، وہ تسلیل ہوتی ہے. 500 اور آٹے کا تھیلا، 10 بندے ساتھ کھڑے ہیں اور 10 ادھر تصویریں بنا رہے ہیں، اور جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ سے نہ جانے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ ذلیل کر کے مجھے پیش کر رہے ہو. ایسی سخاوت معذرت سے کہوں گا لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. کھانا کھلاتے ہوئے عزت نفس کا خیال
ضرور رکھیے گا. دیکھیے ترغیب اور چیز ہے، جو ہم نے ترغیب کا نام رکھا ہے نا، میں اس پہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. میرے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، اعلانیہ ترغیب، تو ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میرے نبی فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھی بھیج دیا. وہی لباس پہن کر کے جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے آج کس ادا میں آئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. بھائی جان دیوار سے ہاتھ مار کے دیکھتے سوئی تو نہیں رہ گئی، تن کے کپڑے بھی لے آئے، بوریے کا لباس پہن کے. یہ ہے ترغیب. اور بھائی جان خفیہ دیکھیے گا، یہ کام تھے خفیہ جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گیا تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام لکھے تھے، بیوہ کے، یتاما کے، مساکین کے، 7 معاونین کے نام تھے. ایک جگہ بیوہ کا نام تھا، خدمت گزار کا نام نہیں تھا. فرماتے وہاں میں نے اپنا نام لکھ دیا. اگلے دن جا کے دستک دی، بہن میں حاضر، اس نے کہا شکریہ جزاک اللہ. ایک صاحب آ کے سارے کام کر کے چلے گئے. فرماتے دوسرے دن جلدی چلا گیا، میں نے کہا بہن حاضر، اس نے کہا کل بھی شکریہ ادا کیا تھا، آنے والا بڑا ذمہ دار ہے. کہا کون ہے وہ؟ اس خاتون نے کہا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، وہ آتا ہے دستک دیتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، میرے گھر کے برتن دھوتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، مشکیزیں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں، وہ ہے کون؟ فرماتے تیسرے دن اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے سکے. تو فرماتے ایک صاحب آئے دبے پاؤں، تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین. آگے بڑھ کر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دیکھا پاؤں میں جوتے بھی نہیں. کہا حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا ارادتاً نہیں پہنے، یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، اور جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. رکیے گا دوست، طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا کہ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں قدموں کی آہٹ کی وجہ سے نیند میں خلل نہ آئے. ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں. ہمسائے کو جرت ہے کہ آپ کو کہہ سکے گا ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو؟ رد عمل جو آتا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھا جاتا ہے اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں. اور یار وہ پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہن کے گئے، یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. اور دوسرا پہلو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، رات کے اس وقت میں پہنچے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. ہمارے ہاں نیکی کا تصور پتہ کہ ہم کہتے ہیں نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ گمنام نیکیاں کیا کرو، اور گمنام نیکیاں جنازے میں آنی چاہیے، اور جنازے والے دن شور مچنا چاہیے. یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ لباس پہناتا تھا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا، اور بھائی اس دن شاہ کوٹ میں شور مچے. ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا. بھائی جان کچھ نیکیاں گمنام کرو، اور ایسی نیکیاں 150 آپ کے پاس ہوئی نا تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. لیکن ہمارے ہاں تصور ہی یہی ہے کہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے. تو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، کھانا کھلاتے ہوئے عزت نفس کا خیال ضرور رکھیے گا. تیسرا وظیفہ صوفیاء نے لکھا ہے، جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، جو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، فرمایا جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرا کرو. میں معذرت سے کہوں میرا لہجہ تلخ ہے تھوڑا سا، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اور جو ہم نے رویے لوگوں کے دیکھے پڑے ہیں. بعض کا لوگ فون کر کے کہتے ہیں مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے یار؟ کتاب کپڑوں کا جوڑا اس کے حصے کی زمین ہوتی ہے. بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا، وار دیتی ہے. ویسے بہنوں کو ڈر بھی ہوتا ہے اگر حصہ مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مار گئے تینوں جنازے تے بھی نہیں آن دینا. خود بھائی 1 انچ پہ بھائی کو ذبح کر رہا ہے، اور بہن حق مانگے تو وہاں نفرت کا درس، رشتے ختم، مرنا جینا ختم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رابطہ بہنوں سے بہت کم ہوتا ہے، اور بہنوں کا رابطہ اتنی دیر اپنے گھر میں رہتا ہے جتنی دیر تک والدین ہوتے ہیں. والدین تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے، اور وہ تو داماد کا ترلا کر لے پتر تو چھڑ جا واپس ہم چھوڑ آئیں گے. ماں باپ چلے جائیں تو یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو معذرت سے ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. یار بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یار اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو. یہ موسم آ گیا نا سردی کا، ہمارے دیہاتوں میں تو رواج ہے، یہاں بھی یقیناً ہوگا.
ہمارے بڑے والدین جو ہوتے تھے وہ بیٹیوں کو دال بنا کے پنیاں بنا کے اس طرح کی چیزیں بنا کے بیچتی تھی. تو یار ان کا دل تو کرتا ہے, ماں باپ ہوتے تو یہ ساری وہ رسمیں جو محبت والی ہیں وہ ادا ہوتی. بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. یار جو حیثیت ہے آپ کی, آپ جتنا کر سکتے ہو اپنی بہنوں کی خدمت ضرور کیا کرو, عرش کا رحمان راضی ہوگا. میرے نبی نے بہن کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں جہاں بہن کی عزت نہیں تھی, اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. آپ ہمسائے ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, اگر کسی کا شوہر دنیا سے گیا تو وہ کہتے ساگ میں چھلانگ لگا, اس کو شراب پلاتے, اس کو جذبات دیتے. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اگر وہ چھلانگ نہیں لگاتی تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے, اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈالتے, اس کے سر کے بال اتار دیتے. وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا. تو میرے نبی نے آ کے عورت کا وقار بلند کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا, جو بیٹا ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے, بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. یار حضور بیوی کو عزت عطا فرماتے ہیں. میرے نبی نے بیوی کو عزت عطا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے عائشہ اب یہ بتاؤ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور نے عورت کو عزت عطا فرمائی. آج جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, معذرت سے کہوں گا, آج بھی عورت کو کچھ لوگ, بلکہ بہت سارے لوگ عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. میں ایک گھر کا فیصلہ تھا, بات سنی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے کہا چلو جی ماں جی جان دیو, وہ نا آٹا گنی ہلنی کو, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے شٹ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو بحث بنتی تھی. اس سے میں کیا بحث کروں؟ یہ عورت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. حضور نے عورت کو, اور پھر سنیے گا یار, جو حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے, جنہوں نے حضور سے دین سیکھا تھا, کبھی ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو. میں نے طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا. آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. بھائی جان جس شوہر میں 6 خوبیاں ہوں اس کا گھر جنت کا ماحول دیتا ہے, منظر پیش کرتا ہے. وہ 6 خوبیاں آج کی مذہب سے لے کے جائیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, جب یہ گھر آتے تو مسکراتے آتے ہیں, جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے جاتے ہیں, آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے, اور ہم آتے جاتے گالیاں دیتے ہیں. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, بے تکلف ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے, اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. نان و نفقہ عورت کا یہ مرد کے کندھوں پہ. ناراض نہ ہوئیے گا میرے میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ جب یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کے کندھوں پہ ڈالتے ہو نا تو پھر رد عمل بڑا آتا ہے. گھر میں ظاہر ہے عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتی ہیں, اور پھر ان کے خرچے بھی بند ہوتے ہیں, اور جو عجیب سا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو یہ شوہر کا حق ہے, کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اور وہ نافرمان بھی نہیں ہوگا. چوتھی اچھی عادت فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. 5ویں اچھی عادت سنیے گا, آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا, کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ نا. آئی تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی. تو پیر صاحب کہتے پتر تو تے مینوں شرمندہ ہی کر چھڑیا, میں تو تیری تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, رونا آپ کے اس درویش پہ آیا, اس مرید پہ آیا ہے جس کے نکاح میں مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. اور بھائی یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سرکہ اور روٹی ہے, سالن نہیں ہے. حضور فرماتے لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھاتے, اور کیا فرماتے واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آئے تو حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے, پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور آواز کیا آتی, تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ بولنے کا طریقہ ہے. 6ٹھی خوبی, بہت بڑی خوبی بھائی جان, اگر اس ایک عادت پہ عمل کر لیا جائے, طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالافتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتا. 6 بچے نے انہیں دا کی کری ہے, ایک سانس میں 100 دفعہ تو طلاق کہہ دیا. صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو
طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. سنیے گا وہ کون سی ہے. آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو آپ فرما دی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمیں تو صرف سپیس ملنی چاہیے. ہم کہتے ہیں پتر 6 مہینے لو آپ, یدی عقل ٹکانے آ جائے. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھا لگے گا؟ اور یہ 6 ماہ ہم کیوں لگواتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے. تو میرے نبی نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں میرے بھائی ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی, ماں منڈیوں میں بک رہی تھی. عکاس کی منڈی میں 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں بیچ دیا. یہ ماں کے ساتھ سلوک تھا. اور باپ کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اسلام سے پہلے ایک بہت بڑا فلسفی اپنے باپ کو زد و کوب کر رہا تھا. کسی نے کہا اس کا قصور کیا ہے؟ وہ کہتا اسی لائق اس کو مارا جائے. میں عالم بالا میں تھا, اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیلا. ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو لوگوں نے سوال کیا مر جائے تو تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ اس نے کہا میری قبر کے کتبے پر لکھنا یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا. لیکن اس نے غلطی نہیں کی, اس نے شادی نہیں کی تھی, بیوی بچے نہیں تھے. یہ باپ کے ساتھ سلوک تھا. اور میرے نبی باپ کو کیا عزت دیتے ہیں؟ رضا اللہ فی رضا الوالد. فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ماں ترکے میں بٹی, ماں منڈیوں میں بکی. میرے نبی نے آ کر کے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. اور عملر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. مصلی امامت پہ کھڑے اور تا حد نظر اصحاب ہیں, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. بھائی جان یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. آنکھوں میں آنسو اس لیے ماں یاد آ گئی. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. یہ انسانی فطرت ہے یار. میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے کہا نا کہ بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے. زمانہ یاد آتا ہے نا غربت کا یار. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. اور بھائی کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتے ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ اور بھائی غریب خوددار ہوتے ہیں یار, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدریں جانتا تھا, یہ میرے چچا کا, تائے کا, مامے کا, پھپھو کا بیٹا ہے. لیکن بھولا تھا, کیا جانتا تھا جہاں دولت ڈیرے جماتی وہاں رشتے قدریں بدل جاتی ہیں. میں نے حضور نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ دولت ہے. اس فتنے کی زد میں ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے اور بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے یہ یاد رکھا کہ اپنے آغاز کو یاد رکھا کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. ان لوگوں کے لیے جملہ ہے جو اوقات بھول گئے. بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ہاں نہیں ٹائم لگتا زیادہ. آپ نے دیکھے ہوں گے شاکوٹ میں بھی کہیں کہاں سے کہاں آئے اور کوئی کہاں سے کہاں تک گئے. بھائی جان انکساری کا لباس لازمی پہن کے رکھیں. آغاز کو یاد رکھیں کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں آ کے کھڑے ہوئے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. آج پوری دنیا میں شہرت. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. اور بھائی کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر, آج دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کی ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست, یہ بڑا یاد آتے ہیں. ماں باپ بڑی دولت ہے دوست. میرے کریم آقا کو ماں یاد آ گئی. اور حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رک گئی. بخار نے گھیر لیا اور آپ جان گی کہ یہ بخار جان لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں خوب سی گئی. 2 باتیں کی, ہمیشہ کے لیے پھر پہاڑوں میں سو جاتی ہیں. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا.
فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں، یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہے، فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا میں نماز عشاء تمہیں پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد، بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ میرے نبی نے ماں باپ کی قدریں سکھائیں۔ ماں باپ بڑی دولت ہے دوست، اس دولت کی قدر کرو۔ اگر ناراض ہیں تو معذرت کر لو یار، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہو، باپ کو دیکھ کے رستہ کیوں بدلتے ہو یار کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہتا ہے لے جاتے ہو، چلے جاتے ہو، وفا کی ریت نبھاتے ہو، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کر رہے ہوتے، پرواہ کیوں نہیں کرتے یار ہم؟ اگر ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ سنیے گا، آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ بھی نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یار، یہ بڑی دولت ہے۔ میں تو کہتا ہوں یار ان کے پاس کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ضرور گزارا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو، کبھی کبھی باہر غبارے پھرانے لے جایا کرو یار، کبھی کبھی پرانے ابا جی سے کہا کرو ابا جی کو پرانا یار اس سے ملانے لے جایا کرو، کبھی ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، اور یار یہ سردیاں آ گئی چادر لائے ہو ان کے لیے، اچھے اچھے سے لباس لے کے آؤ، انہیں وقت دیا کرو یار۔ یہ بوڑھے مرتے پتہ ہے کہا جب اولاد وقت نہیں دیتی، یہ روتے ہیں بڑھاپے میں، کہتے ہیں ہم نے 40 سال پردیس کے دھکے سے اولاد کے لیے کھائے، ہم نے فیکٹریوں میں 18 محنت مشقت ان کے لیے کی، اور اولاد کو دھوکہ لگا، اولاد سمجھتی رہی یہ ہمارے راستے میں اس لیے بیٹھتے، شاید ہم 500,000 ہفتے میں 1 دفعہ دیتے ہیں اس لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیسوں کی بھوک نہیں ہوتی یار، انہیں پیسہ تو کمایا ہوتا ہے اور کما کے خرچ بھی آپ پہ کیا ہوتا ہے، انہیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے یار، انہیں صرف آپ کا وقت چاہیے۔ ان کی آرزو ہوتی کہ اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، انہیں وقت دیا کرو یار۔ لیکن ہم ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ اجنبیوں والی زندگیاں گزارتے ہیں، ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں آئی کہ ابا جی سے ملاقات تو ہوئے کتنے دن ہو گئے یار، مانا کہ تم بھائی الگ الگ ہو گئے ہو لیکن بھاپ تو ہے، رشتہ تو ہے نا یار۔ اداسیاں کیوں نہیں ہوتی یار؟ انہیں دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں میں آ گئے، یہ بیچارے صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ انہیں وقت دیا کرو، انہیں تمہارے وقت کی ضرورت ہے، ان سے دوستی لگاؤ یار، انہیں عزت دیا کرو۔ ہم کیوں اجنبیوں والی زندگی گزارتے؟ میں کھاریاں کے پڑوس سے ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم نام تھا ان کا، اور بڑا سلیم و طبع نوجوان تھا، اس کی والدہ کا سالانہ ختم پاک، میں نے وہاں ایک بات کی کہ میرے ایک ملنے والے سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے گیا، انہوں نے جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے دکھائے، تو میں نے پوچھا ماں جی پسند کون سا؟ انہوں نے کہا پتر ساری سونے لے، تو وہ کہتا ہے میں نے دکاندار سے کہا سب پیک کر دو، ماں نے کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر سارے لے جاتے ہیں۔ یہ کم بچوں کی مثال ہے، زیادہ تو گن گن کے دیتے ہیں نا، لے پچھلے ہفتے 500 روپیہ دیتا ہے ختم بھی ہو گئے، آپ کے خرچے کون سے ہیں؟ یہ اولاد کے رویے ہیں۔ لیکن یہ بات اچھی تھی، میرے دل کو لگی، میں نے وہاں جس طرح یہاں سنا دی وہاں بھی سنائی۔ تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ والدہ کو کال کی، ایک لمبا سفر ہے، تو میں نے کہا ماں جی کی کر رہے ہو؟ مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تے آ جا۔ وہ کہتا ہے مولانا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 7 گھنٹے میں پاکستان، اور وطن آ کے اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا ساگ بھی کھایا تھا۔
محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم نے یہاں مرنا جینا ختم کر لیا. میں مر گیا، میرے جنازے تسی نہ آئے، تسی مرے تو میں نہیں آؤں گا. اور ایسے نالائق بچے ہیں، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، محلے دار کہہ رہے ہیں جا یار جا کے باپ دا منہ وے آیا، کور تے مٹی پایا. وہ کہتا وعدہ کیا تھا تھک کے نہیں چٹتا. یہ ہے نالائق اولاد. عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. نہ نمازیں قبول ہوگی، نہ روزے قبول ہوں گے، نہ حج قبول ہوگا، نہ تبلیغی کشت قبول ہوگا، نہ پیر کے آستانے پر جھاڑو دینا قبول ہوگا اگر یہ ناراض گئے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 18-20 سال، سر پہ امامہ سفید جامہ، بڑا خوبصورت تھا نوجوان. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چوک چواروں میں پھٹوں کی زینت اور شراب خانوں میں اور اسکول کے گیٹ کے سامنے آتی جاتی شریف زادیوں کو چھیڑتا ہے، تو یہ تو کتنا سعادت مند ہے. مجھے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سرگوشی کی، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کی ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. وڈیاں وڈیاں پگاں باندھ لینا بندہ بڑا نہیں ہوتا بھائی، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے اسے کہا بیٹا یہ تو بری بات ہے. چرب زبان تھا، کہتا مجھے اور میرے والد کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی، جو اس کی سمجھ میں بھی آئی، تو چلا گیا. میں نے کہا جا معذرت کر کے آ. 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، ابا جی نے سینے سے لگا لیا ہے. او بھائی آج سینے سے لگو نا یار، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. آج ان کی خدمت کرو نا یار، کل مسجدیں بھرتے پھرو گے. آج ان کا ادب کرو، کل جوتے اتار کے قبروں پہ جاؤ گے. کوئی آج ہی ادب کرو نا یار. خدمت سے رب ملے گا دوست. ان کے سامنے ولا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے اونچا سانس بھی نہ لو. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں. میرے نبی نے ماں باپ کی قدریں سکھائی. اس معاشرے میں جہاں ماں باپ کی عزت نہیں تھی تو غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا. غلام تو دھوپ سے چھاؤں میں جوتا رکھتا ہے، کوڑے لگتے ہیں، اجازت کیوں نہیں لی؟ اور پھر غلام کو عزت کتنی میری. میرے نبی معراج کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے، بلال کو قریب کیا، فرمایا بلال کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. بتائیے گا زمین سے اٹھ کے بلال عرش پہ نہیں پہنچ گئے؟ اس ایک جملے نے غلامی کی تھکن اتار نہیں دی. اور یہ وہی بلال ہے جب حضرت عمر فاروق سے ملنے جاتے ہیں، جو 23 لاکھ مربع میل کے حاکم میں اٹھ کے استقبال کیا. فرمایا اوروں کا غلام ہوگا لیکن ہمارا تو آقا لگتا ہے. میرے کریم آقا نے آ کے رشتوں کی قدریں بتائیں، رشتوں کے احترام بتائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی یہ بڑے بڑے نعت خواں یہاں آئے ہوں گے. اچھا یہ اسٹیج علماء کا ہے؟ نہیں نعت خواں بھی ہو. اچھا جی میں ویسے کوئی باقاعدہ سیکھا ہوا نہیں، بچپن میں اپنے شوق کے لیے کبھی کبھی مجھے ایک ہی نعت آتی ہے وہی سناؤں گا. وہ ساگر صدیقی کا لکھا ہوا کلام ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سن لی ہے. جی بسم اللہ. دروشی بھی ایک دفعہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلیکم السلام. چلے کوئی بات نہیں، سنیے گا جی. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، 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 شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے.
اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے، اور نہ خدا پر کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا پر کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے